السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی. انڈیا کے اندر ایک نوپور شرما نامی خاتون نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. اس نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اس نے بے ادبی کی، اس نے اپنی حد کو کراس کیا. اس پہ تمام عالم اسلام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. پوری دنیا کے اندر اس ایک گستاخی کے بعد لوگوں کے اندر غم و غصہ کی ایک شدید لہر دوڑ پڑی ہے، اور بہت سارے جو عرب کنٹریز ہیں حیران کن طور پہ انہوں نے اس بیان کے بعد بڑا سخت ایکشن لیا ہے. اس سے پہلے کبھی یہ چیزیں اتنی شدت سے نہیں دیکھی گئی، خصوصی طور پہ خاص طور پہ بالخصوص ان عرب کنٹریز کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ماضی میں بھی جو بہت ساری گستاخیاں ہوتی رہیں اس پہ یہ لوگ بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، کوئی اتنی زیادہ ایکشن نہیں لیتے تھے کہ جس طرح اس مرتبہ لیا ہے. اور اس سے امت مسلمہ کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو بڑی کنٹریز ہیں، کویت ہے، یو اے ای ہے اور سعودی عرب ہے، مسقط ہے، عمان ہے، یہ وہ کنٹریز تھی جو خاموش رہتی تھی اور بولتی نہیں تھی. لیکن اب انڈیا کے اندر جب یہ گستاخی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس پہ احتجاج کیا ہے، اور بہت ساری جو انڈین پروڈکٹس تھی ان کا بائیکاٹ کیا ہے. یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں اسلام کے حوالے سے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. پاکستان کے اندر جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے صرف احتجاج کیا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا سٹیپ نہیں اٹھایا. چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو اس وقت چاہے مسلط ہم پہ کی گئی امپورٹڈ ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ چاہیے تھا کہ وہ فل فور انڈین ایمبیسڈر کو بلاتے اور اس کو احتجاج ریکارڈ کرواتے اور اس کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیتے، یا پھر یہاں ان کی جو پروڈکٹس تھی ان کو بین کرتے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے. تو یہ ایکشن جو تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوا. گستاخی جو کی گئی اس حوالے سے مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو بدقسمتی وہ یہ ہے کہ انڈین جو فاشسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے اس وقت مودی کی، انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہے، دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کا جینا بھی حرام کر رکھا ہے، جس میں سکھ ہیں، کرسچنز ہیں. انہوں نے ان کو بھی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانے بنائے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹرینوں میں آتے جاتے تنگ کرتے ہیں. تو اس مودی گورنمنٹ کے خلاف پوری دنیا کو اب ایکشن لینا پڑے گا. یہ دہشت گردی کر رہے ہیں کھلے عام، یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی مساجد کے اندر تنگ کرتے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور دیگر جو وہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے ان کو مارتے ہیں سڑکوں پہ آتے جاتے، ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر. تو یہ انہوں نے عجیب قسم کی ایک اجارہ داری اور غنڈہ گردی جو ہے پورے ملک کے اندر قائم کر رکھی ہے. اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ آر ایس ایس کی ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ کسی بھی صورت خاص طور پہ مسلمانوں کو اور دیگر مائنورٹیز کو وہاں پہ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں وہ سارے ہندو بن جاؤ اور ہندو بن کر رہے. تو وہاں پہ مذہبی آزادی بالکل ختم کر دی گئی ہے، دیگر مذاہب کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس چیز پہ اب چیخ اٹھی ہے، بول اٹھی ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس پہ یو این او کو سخت ایکشن لینا ہوگا. دوسری طرف جو پاکستان کی سچویشن ہے، صورتحال ہے پاکستان کی، جو صورتحال وہ بڑی گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ بہت سخت پریشان ہیں. مہنگائی اپنی جگہ پہ، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کا اس گورنمنٹ نے جینا محال کر دیا. لگتا یوں ہے کہ یہ ان کا پلان ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ذلیل کیا جائے. اور دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں تو تب بھی سکون میں نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھیں تب بھی سکون میں نہیں ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بزنس بند ہو چکے ہیں، جابز لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں. تو یہ کس نے کیا کر دیا اس ملک کے ساتھ؟ 2 ماہ پہلے یہ ملک اتنے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لوگ خوش تھے، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، ڈالر بڑے کنٹرول میں تھا، پیٹرول پرائزز بڑی کنٹرول میں تھی. لیکن یہ ایک خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک عذاب کی صورت سے جو وہ کیفیت ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت ہے کہ
کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے، کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. بزنس مین ہے، کوئی عام متوسط گھرانے کا کوئی آدمی ہے، وہ ہے لوور مڈل کلاسز لوگ، کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی سکون میں نہیں ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی سٹریس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک فرسٹریشن ہے، اور وہ غصے میں آگے ہیں، ان کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے ان کی سوچ میں. تو جو اس سارے معاملے کے کرتا دھرتا ہے وہ بھی اپنی جو انا ہے اس کو سائڈ پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، بہت جو بڑی جو مس کیلکولیشن ہو گئی ہے ان سے، اور انہوں نے ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس طرح کا کام کریں گے یا اس طرح کے کام میں انوالو ہوں گے. اب بہت ساری جگہوں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اب کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، نہ یہ کروانے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ جنہوں نے کیا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو سارے اپنے جسم سے اتار کے وہ دوسرے پہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. تو اس وقت میری التجا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ پہنچے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور جلد از جلد اس کا حل یہی متوقع ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد الیکشن اناؤنس کروائی جائے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ کروائے، اور پھر جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو اس ملک کی باغ ڈور سنبھال دی جائے، اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو تبھی جو ہے ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے اپنی ڈگر پر واپس آئے گا. ٹائم لگے گا، پہلے سے زیادہ ٹائم لگے گا، کیونکہ ایک چلتی حکومت کو انہوں نے چلتا کیا، ہنستا بستا ایک ملک جو چل رہا تھا، اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا جا رہا تھا. 1-2 سال اگر ان کو رہنے دیا جاتا تو اکانومی، ملک اور ہر چیز بہت بہتر ہو جاتی. اب جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور جو اس سارے کھیل کے مہرے بنے ہیں وہ بھی سر پکڑ کے پیٹ رہے ہیں. اب راستہ کسی کو بھی کہیں طرف کوئی نظر نہیں آ رہا. تو یہ راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن. تو قوم سے دعاؤں کی التجا ہے کہ قوم اپنے اپنی جگہوں پہ دعائیں کریں، نوافل ادا کریں کہ اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آخر میں پھر کہ جو انڈیا کے اندر جو ایک گستاخ عورت نے گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آئندہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا، ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسا گستاخ پیدا نہ ہو جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہوا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا ہے. تو کسی کے بولنے سے، کسی کے اس طرح بات کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق اور کمی نہیں آتی. لیکن مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، مسلمان محبت کرتے ہیں، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کرتے ہیں، تو یہ ایک ٹھیس پہنچتی ہے، ایک تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ کچھ ایسا ٹھوس اقدامات کیے جائیں اس مرتبہ کہ کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، ناموس رسالت کا خیال رکھا جائے، اور تمام جو انبیاء اور رسول ہیں اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو، ان سب مذاہب کی جو عزت اور قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.